وسلم تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ میرے محترم دوستو، تیزی سے ایام، بڑی بابرکت ایام ہیں، تیزی سے جا رہے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا ایام معدودات، چند گنے چنے دن ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے شاید کہا کہ یہ جلدی گزر جاتے ہیں تو ان کی قدر کر لو۔ اور یہ دوبارہ ہمارے زندگی میں اللہ کرے رمضان مبارک آئیں گے، اللہ کرے سب کی زندگی میں آئیں، اللہ برکت دے سب کی زندگی میں۔ لیکن یہ والا رمضان جو بھی گزر رہا ہے یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو اللہ اسی پہ اللہ ہماری بخشش کر دے، پوری امت مسلمہ کی بخشش کر دے۔ اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے ساتھ جو اللہ کے قریب کرنے والے اعمال ہیں ان میں لگنا ہے، جو اللہ اس کے رسول سے دور کرنے والے عمل ہیں ان سے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بابا فی الجنت، ان فی الجنت بابا، ایک دروازہ ہے جنت کے اندر، جنت کا 8 دروازے، ایک جنت کا دروازہ خاص ہے، یقال له الریان، جس کو ریان کہا جاتا ہے، فیدخل منہ الصائمون، اس سے روزے دار داخل ہوں گے، خاص روزے داروں کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اور اس کے علاوہ روزے داروں کے علاوہ کوئی وہاں سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے اعزاز کے طور پہ، جیسے ہم بھی کوئی عوام کو بھی داخل کرنا ہو، خاص لوگوں کو بھی داخل کرنا ہو تو خاص لوگوں کے لیے راستہ بھی علیحدہ بناتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ بھی علیحدہ بناتے ہیں، ان کے استقبال کے لیے، ان کی عزت احترام کے لیے۔ تو روزے داروں کے لیے اللہ نے ایک دروازہ علیحدہ بنا دیا کہ صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دروازہ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ کل میرے محترم دوستو ہم نے وہ چیزیں بیان کی تھیں کہ جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے لیکن قضا آتی ہے، کفارہ نہیں آتا۔ قضا میں نے بیان کر دی تھی، قضا کہتے ہیں اگر ایک روزہ آپ کا ٹوٹ گیا، ایک ٹوٹ گیا، 2 ٹوٹے، تو وہ عید کے بعد آپ کو جیسے دن ملتے جائیں زندگی کے تو آپ کو وہ روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر دیکھیں آپ کے 2 روزے رہ گئے، آپ کے 2 روزے ٹوٹ گئے، قضا آپ کے اوپر ضروری تھی، عید کے بعد 2 دن آپ کو ملے، تیسرے دن اللہ نہ کرے وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، اب 2 دن اس کو مل گئے تھے، اس نے قضا نہیں کی، تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس سے 2 دن آپ کو دیے تھے کیوں نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کے 2 دن بھی نہیں ملے، 2 روزے اس نے قضا دینے تھے لیکن عید کے اگلے دن یا عید کے دن ہی فوت ہو گیا، اب اس سے یہ قضا کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو قضا فوراً کر لینی چاہیے، موت، زندگی کی موت کا پتہ نہیں ہے، تو موت آ گئی تو پھر وہ قضا رہ جاتی ہے۔ یہ تو قضا ہے کہ قضا دینی ہے، جو میں نے کل اس میں سے ایک میں آپ کو پھر یاد دلانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ وہ مزے کے لیے، لذت کے لیے کوئی چیز نہیں کھائی، آپ کو زبردستی کسی نے کھلا دی، ایک صورت یہ بیان کی تھی، تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اس سے قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ دوسری چیز میں نے بیان کی تھی کہ کلی کرتے ہوئے آپ نے بلا ارادہ، آپ کا ارادہ نہیں تھا، بغیر ارادے کہ وہ پانی اندر چلا گیا، اس پہ روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ اور بھی میں نے صورتیں بیان کی تھی لیکن آج میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کے اوپر کفارہ بھی آئے گا، وہ صورتیں کہ جن کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی آئے گی، کفارہ بھی آئے گا۔ پھر کفارہ بھی آخر میں بیان کریں گے کفارہ کی صورت کیا ہے۔ ایک صورت آپ دیکھیں گی جس کے اندر قضا بھی آتی، کفارہ بھی آتا ہے، جان بوجھ کر لذت کے لیے کھا لینا۔ پہلی صورت کے اندر کیا تھا، زبردستی کسی نے آپ کو کھلا دیا، کھایا آپ نے ارادے سے یہ، لیکن زبردستی کسی نے کیا، آپ یہ نہیں کوئی بھولے ہوئے تھے، بھولے سے روزہ ٹوٹتا ہی نہ فاسد ہوتا ہے، لیکن زبردستی کسی نے کھلایا ہے۔ اور اب یہاں صورت یہ ہے کہ آپ نے خود کھایا ہے، لذت کے طور پر جان بوجھ کر کھایا ہے، تو روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی، کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ ایک صورت وہ دوائی ہو، لذت کے طور پر کھائی ہو، یا کھانے کی کوئی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، اور دوسری چیز بیوی سے ہم بستری کر لینا۔ یہ 2 چیزیں جس کے اوپر قضا بھی آئے گا، کفارہ بھی آئے گا۔ اب کفارے کی صورتیں 3 ہیں، وہ درجہ بدرجہ ہیں۔ اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ کفارہ کن روزوں کے توڑنے پر آتا ہے۔ کفارہ صرف رمضان کے روزے کے توڑنے پر آئے گا، اور کوئی روزہ آپ نے توڑ دیا تو اس کے اوپر کفارہ نہیں آئے گا۔ نظر کے روزے آپ نے رکھے تھے، منت مانی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو صحت عطا فرما دے، اللہ میری بیٹی کو صحت، میرا بیٹا کامیاب ہو جائے تو میں روزے 6 رکھوں گا۔ اب وہ روزے ٹوٹتے ہیں تو ان کا کفارہ نہیں ہے، قضا تو ہو سکتی ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ صرف رمضان المبارک کے روزے کے ٹوٹنے پر ہی دینا پڑے گا۔ اب یہ کفارے کی طرف آتے ہیں، درجہ بدرجہ ہے، 3 صورتیں ہیں کفارے کی۔ پہلی کے اندر طاقت ہے پہلی صورت کو ادا کرنے کی تو وہ کرے، وہ کیا ہے، غلام آزاد کرنا۔ اب ممکن نہیں ہے، غلام، اللہ کے نبی کے دور میں غلام تھے، لیکن اب بھی اگر کوئی علماء مفتیان کرام سے یہ مسئلہ پوچھنے والا ہے کہ وہ اس کی قیمت کو بتا دیں، تو بھئی آج کے دور میں اگر غلام ہوتے تو ان کی اتنی قیمت ہوتی،
تو وہ اگر مالدار ہے تو وہ قیمت صدقہ کر دے، لیکن اگر وہ ممکن نہیں ہے تو طاقت بھی نہیں ہے اتنی پیسہ صدقہ کرنے کی، اب طاقت نہیں ہے تو پھر نیچے آ جائے 60 روزے رکھے۔ اب یہاں یہ دوسری صورت کے اندر 60 روزے رکھنے جو پے در پہ رکھنے، پے در پہ کا مطلب یہ کہ ایک روزہ بھی درمیان میں آپ نے 10 روزے رکھے تھے، 11واں روزہ رکھنا شروع کر دیا، لیکن 11واں آپ نے چھوڑ دیا، 10 رکھے 11واں چھوڑ دیا، اب 12واں رکھیں گے تو آپ کا یہ کفارہ دانی ہوگا، دوبارہ شروع سے اب 60 روزے رکھے۔ پھر 2 مہینوں کے پے در پہ روزے رکھنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 29 کا روز 29 کا دن ہو، 29 کا مہینہ ہو یا 28 کا مہینہ ہو آپ نے 2 مہینے روزے رکھنے، یا آپ نے 60 دن کے روزے رکھنے، مہینوں کا حساب نہیں ہے، 2 مہینوں سے مراد یہ کہ 60 دن پے در پہ روزے رکھنے کے درمیان میں کوئی روزہ نہ چھوٹے۔ اچھا اب اس نے روزے رکھنے شروع کر دیے، مثال کے طور پہلی صورت اس کو نہیں طاقت نہیں تھی غلام آزاد کرنے کی یا پیسے نہیں تھے، تو یہاں وہ مفتیان کرام کہہ دیں کہ آج کے دور میں وہ ممکن نہیں ہے غلام آزاد کرنا، تو اب دوسری صورت اس نے روزے رکھنا شروع کر دیے پے در پہ رکھنے۔ اب درمیان میں کوئی بیماری آ گئی، دکھ بیماری مصیبت آ گئی، روزہ چھوٹ گیا، اب روزہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر دوبارہ پے در پہ رکھے، پھر شروع کرے دوبارہ۔ 15 روزے رکھے تھے، دیکھیں کتنی سختی ہے، 15 روزے رکھے تھے، بیمار ہو گیا، روزہ چھوڑ دیا، اب اس کے وہ 15 بھی بیکار گئی۔ پے در پہ رکھنے ہیں، صرف ایک صورت ہے جس کے اندر عورت کے لیے ایام آتے ہیں عورت کو، تو وہ اس کے اندر وہ بھی دو اللہ مسئلہ ہے، سارے مسائل مساجد سے سیکھے گئے ہیں، اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، حیض اور نفاس۔ حیض کی صورت میں عورت روزہ دوبارہ نہیں رکھے گی، اگر اس کو اللہ نہ کرے کہ پے در پہ مطلب روزہ رکھ رہی تھی بیچاری کا، اب 15 دن بعد 20 دن بعد اس کو وہ حیض کے آ گئے، تو وہ تو ہر مہینے ہی آنے حیض، تو اب حیض آ گیا تو اب وہ 15 روزے رکھے تھے اس نے، 15 روزے کے بعد وہ ایام آ گئے، اب وہ 7 8 دن 10 دن جتنے دن، تو اب وہ دوبارہ 15 روزے نہیں رکھے گی، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اس کی مجبوری ہے، شریعت اس کو اجازت دی۔ لیکن دوسری صورت نفاس کی، بچہ پیدا ہونے کے بعد خون کا آ جانا، یہ اگر اس کے پے در پہ روزہ رکھ رہی تھی، بچہ پیدا ہو گیا، یہ اگر آ جاتا ہے، یہ ایام آ جاتے ہیں تو پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزے رکھے ہی وہ اس وقت جب بچہ پیدا ہونے والا نہ ہو۔ ترتیب ایسی بنائے اپنی کہ یہ نہ ہو کہ اب 15 روزے رکھے تھے، درمیان میں بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ چھوڑنے پڑ گئے، اب اس نے اگر اس طرح کر لیا تو دوبارہ نئے سرے سے روزے رکھے گی۔ صرف ایک صورت عورت کی حیض کی جس کے اندر عورت بیچاری وہ چھوڑ سکتی ہے، اس کے شمار کیے جائیں گے پچھلے روزے، ورنہ کوئی بھی صورت آ جائے، حتیٰ کہ آپ نے رمضان کے روزے کے کفارے کے اندر یہ روزے رکھ رہے تھے، رمضان کا روزہ رہ گیا تھا، چھوڑ دیا تھا آپ نے، اس کا کفارہ ادا کر رہے تھے روزے کی صورت میں، تو اگلے روزے آگے درمیان میں آپ نے شروع ہی شعبان میں کیا، کفارہ ادا کرنا شروع کیا، اب اگلے روزے آگے تو پھر بھی آپ کا یہ کفارہ ضائع ہو گیا، روزے رکھنے پڑیں گے، جو وقتی روزے ہیں، جو رمضان کے روزے ہیں وہ رکھیں گے آپ، اور جو آپ نے پیچھے 10 15 کفارے کے رکھے تھے وہ آپ کے ضائع ہو گئے، عید کے بعد یا آپ دوبارہ وقت نکال کے دوبارہ رکھیں گے۔ تو اس کے درمیان میں پے در پہ ہونا ضروری ہے، پے در پہ ہونا، وہ واقعہ آتا ہے نا ایک اللہ کے نبی کے دور کا، اللہ کے نبی کے دور میں سارے کچھ نہ کچھ واقعات ہوئے، اللہ کے نبی کے دور میں کروائے گئے تاکہ اس پر عمل ہو اور آنے والی نسلوں کے لیے۔ دیکھیں چوری بھی صحابہ سے ہوئی، آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے، اللہ نے کروائی، اللہ نے یہ عمل کروایا تاکہ وہ اس کی سزا کیا ہوگی، اللہ کے نبی کی موجودگی میں تاکہ سزا ہو، پھر لوگوں کو پتہ چلے کہ اس طرح سزا اللہ کے نبی دی تھی، یہ اس وجہ سے کروائی۔ زنا بھی صحابہ سے ہوا، اب اس کی زنا کی سزا کیا ہے، یہ اس واسطے اللہ کے نبی نے سزا دی ہے، لوگوں کو آنے والے قیامت تک کے لیے، انسانوں کو بتانے کے لیے یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے اس طرح سزا دی تھی، صحابہ کو ملی ہے، اللہ کے نبی کے موجود لوگ جو ساتھ تھے، تو تمہیں بھی شریعت پر چلنا ہوگا۔ تو اب جی کفارے کے اندر وہ کیا، رمضان مبارک کے روزے آ جائیں پھر بھی وہ کیا کرے گا جی، وہ اس کو دوبارہ پے در پہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگلی صورت آ گئی جی ہماری 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اگر آپ کے پاس وہ اللہ کے نبی کو میں واقعہ بیان کر رہا تھا، میں پھر بھول گیا کہ اللہ کے نبی کے دور میں ایک صحابی آ گئے، اس وقت ابھی تک نیا رمضان مبارک کا روزے فرض ہوئے تھے، تو میں واقعے سے معلوم، مجھے یاد لگتا ہے، آپ بھی میں واقعہ سناؤں گا آپ سمجھ جائیں گے، واقعے سے ایسا لگتا ہے کہ رات کو بھی عورت سے ہم بستری کرنا ناجائز تھا اس وقت، بعد میں اللہ نے اجازت دے دی، کیونکہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک صحابی آگے، یا پھر یہ کہ دن کو ہی منع تھا، وہ صحابی روزہ رکھا ہوا تھا، روزے میں اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، ہم بستری ہو گئی، وہ بیچارہ پریشان کہ میرے تو کفارہ، میرے سے کیا ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا، میں نے توڑ دیا، اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، وہ تھا خود غریب، بڑا بہت زیادہ غریب تھا، مدینہ کا رہائشی تھا،
اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی غلام آزاد کرو، یہی صورت ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو خود غریب ہوں، میرے پاس غلام کی گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر 60 روزے رکھو۔ اس نے کہا جی ایک روزہ رکھا تھا یہ حالت بن گئی، تو 60 روزے رکھوں گا تو کیا بنے گا، مشکل ہے میرے لیے 60 روزے رکھنا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ایسے کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ تیسری صورت۔ اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدینہ کے اندر میرے سے تو مسکین ہی کوئی نہیں، میں سب سے زیادہ فقیر ہوں۔ اللہ کے نبی نے وہاں صحابہ کو کہا کھجوریں اکٹھی کرو، تو صحابہ نے کھجوریں اکٹھی کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لے جاؤ کھجوریں ہماری طرف سے تم کیا کرو صحابہ کی طرف سے یہ کھجوریں لے جاؤ، یہ 60 مسکینوں کو کھلا دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مدینے کے اندر تو سب سے بڑا فقیر تو میں ہوں، تو مجھے ہی دے دیجیے یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چل تو ہی لے لے، لیکن یہ اللہ کے نبی نے فرمایا صرف تیرے لیے ہے، قیامت تک کے لیے یہ اور معاملہ کوئی فقیر مسکین کہہ دے، یہ صرف اللہ کے نبی اس وقت موجود تھے وہ کر سکتے تھے، انہوں نے یہ کر دیا اس صحابی کے لیے صرف، اور کوئی ایسا نہیں کرے گا، وہ اپنا ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف الانبیاء والمرسلین اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين۔